اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ دجال کی تلاش، سوویت جالوں کی کھوج، 1946 عیسوی سے۔ حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو تلاش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ سرد جنگ کے دوران امریکہ نے سرگرمی سے کمیونسٹ سرگرمیوں کی نشاندہی کرنے، ان کے اثر و رسوخ اور کمزوریوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ بعض مواقع پر اس نے ان کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوجی اور خفیہ طاقت کا استعمال بھی کیا۔ دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پگھل جانا، کیوبا میزائل بحران کے بعد سوویت یونین کی معاشی کمزوری، اکتوبر 1962 سے آگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں۔ اس حدیث کی ایک مماثلت کیوبا میزائل بحران سے جوڑی جا سکتی ہے، جو سرد جنگ کا وہ واحد لمحہ تھا جب امریکہ اور سوویت یونین آمنے سامنے آئے۔ اس ٹکراؤ کا نتیجہ سوویت فتح نہیں تھا، بلکہ اس کی ساختی کمزوریوں کا انکشاف تھا۔ کیوبا میں ایٹمی میزائل نصب کرنے کا اقدام دراصل اس بات کا اعتراف تھا کہ سوویت یونین کے پاس وہ طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت نہیں تھی جو امریکہ کو پہلے ہی بین البر اعظمی میزائلوں اور اسٹریٹجک بمبار طیاروں کے ذریعے حاصل تھی۔ کیوبا پر امریکی بحری ناکہ بندی نے سوویت بحریہ کی کمزوری کو مزید بے نقاب کیا، جو امریکی بحری طاقت کو چیلنج کرنے کے قابل نہ تھی۔ معاشی طور پر بھی سوویت یونین کمزور تھا، کیونکہ اس کا سخت گیر نظام طویل تنازع برداشت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ امریکی معیشت لچکدار اور حالات کے مطابق بڑھنے کی اہل تھی۔ سیاسی طور پر بحران کے حل نے سوویت یونین کی کمزوری کو نمایاں کیا۔ اگرچہ سوویت یونین نے خاموشی سے ایک رعایت حاصل کی کہ ترکی سے امریکی میزائلوں کا انخلا ہوا، مگر عوامی تاثر ایک پسپائی کا تھا۔ سوویت یونین کی عظیم طاقت کو برابری کا تاثر ٹوٹ گیا اور پروپیگنڈے اور حقیقت کے درمیان خلیج سب پر عیاں ہو گئی۔ اس کے جواب میں سوویت قیادت نے دوبارہ ایسی ذلت سے بچنے کے لیے فوجی صلاحیتوں پر بھاری سرمایہ کاری کی، تاہم یہ کوشش وسیع وسائل کو چوسنے کا باعث بنی اور یوں سوویت یونین کا بتدریج پگھلنا شروع ہو گیا۔ ایک ایسا عمل جو حدیث میں دجال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کھلنے کی علامتی تصویر سے مشابہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے پر دجال کا خون، امریکی اسلحے کے ذریعے افغانستان میں سوویت نقصانات، 1986 عیسوی سے 1999 عیسوی۔ حدیث کے مطابق اگر اللہ دجال کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا تو وہ آہستہ آہستہ پگھل کر فنا ہو جاتا، لیکن اللہ نے یہ طے کیا کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون اپنے نیزے پر لوگوں کو دکھائیں گے۔ نیزے پر خون کا یہ منظر 1980 کی دہائی کی افغان جنگ میں ایک واضح مماثلت پاتا ہے۔ ابتدا میں مجاہدین نے سوویت یلغار کا مقابلہ زیادہ تر قبضہ شدہ یا خفیہ طور پر فراہم کردہ سوویت اسلحے سے کیا، جو CIA کے ذریعے اس طرح پہنچایا گیا کہ امریکی کردار پوشیدہ رہے۔ بعد میں امریکہ نے اپنا جدید اسلحہ فراہم کیا، سب سے مشہور اسٹنگر میزائل، جو سوویت فضائی طاقت کو چیرنے والا حقیقی نیزہ ثابت ہوا۔ اس نیزے پر خون صرف طیاروں اور فوجیوں کی یہ نقصانات کی علامت نہ تھا، بلکہ اس سے کہیں گہرا مطلب رکھتا تھا۔ سوویت یونین کے حوصلے، معیشت اور جنگی عزم کا زوال۔ سوویت ہیلی کاپٹروں کو آسمان سے گرتے دیکھنا اس جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، اور اسی کے ساتھ سوویت ساکھ بھی بکھرنے لگی۔ تاہم جیسا کہ حدیث خود اشارہ کرتی ہے، اگر یہ ہتھیار کبھی فراہم نہ بھی کیے جاتے تو بھی سوویت یونین اپنی داخلی کمزوریوں اور معاشی ناکامیوں کے بوجھ تلے پہلے ہی پگھل رہا تھا۔ نیزہ صرف اس عمل کو تیز کرنے اور اس کی قیمت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کا ذریعہ بنا، اور یوں امریکی ہتھیار سوویت شکست کی علامت بن گئے۔ باب لطف پر دجال کو پکڑنا اور قتل کرنا۔ سوویت نظام پر امریکی دباؤ اور دوار برلن کے گرنے کے بعد کمیونسٹ پارٹی کی اجارہ داری کا خاتمہ۔
1999 سے 1990۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے دروازے پر پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لد بازنطینی سلطنت کا ایک اہم تجارتی اور انتظامی مرکز تھا۔ یہ مقام تجارتی راستوں اور فوجی شاہراہوں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے اس خطے میں غیر معمولی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا تھا۔ بالکل اسی طرح 1999 میں برلن، خاص طور پر دیوار برلن، سرد جنگ کا ایک مرکزی اور علامتی نقطہ بن چکا تھا، جہاں دو متضاد نظام آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مغربی برلن سرمایہ دارانہ کامیابی اور آزاد معاشرے کی علامت بن چکا تھا، جبکہ مشرقی برلن جو سوویت بلاک کے زیر اثر تھا، کمیونزم کی نظریاتی سرحدوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مغربی برلن کو سرمایہ دارانہ ترقی کا شو کیس بنا دیا، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا معاشی فرق سوویت یونین کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ 1999 میں دیوار برلن کا گرنا نہ صرف سوویت اثر و رسوخ کے زوال کی علامت تھا، بلکہ یہ وہ لمحہ بھی تھا جب امریکہ نے مؤثر طور پر کمیونزم کو پکڑ لیا اور اسے نظریاتی اور سیاسی طور پر گھیر لیا۔ امریکہ نے سوویت یونین کے صدر گورباچوف کے ساتھ سفارتی روابط کو مزید گہرا کیا اور کثیر الجماعتی جمہوریت اور معاشی اصلاحات پر زور ڈالا۔ نیٹو نے مشرقی یورپ میں اپنی رسائی کو وسیع کیا اور سابقہ سوویت ریاستوں کو ماسکو کے اثر سے دور لے گیا۔ اسی وقت امریکی مالیاتی اداروں نے معاشی اصلاحات کو فروغ دیا، جبکہ امریکی میڈیا اور ثقافتی اثر و رسوخ نے یورپ بھر میں آزادی کی لہر کو تقویت بخشی۔ خفیہ اداروں نے بھی سوویت ریاستوں کے اندر قوم پرستانہ رجحانات کو ابھارا، جس سے مرکزی کنٹرول مزید کمزور ہوا۔ 1990 تک امریکہ کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں کمیونسٹ پارٹی کی آئینی اجارہ داری کا خاتمہ ہو گیا، جو 1917 عیسوی سے سوویت اقتدار کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ یہ فیصلہ کن لمحہ علامتی طور پر دجال کے قتل کی نمائندگی کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ بالآخر 1991 میں خود سوویت یونین ٹوٹ گیا اور کمیونزم بطور عالمی نظریہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محفوظ شدہ قوم پر رحمت فرمانا، مغربی برلن اور متحدہ جرمنی کا اعتراف 1990 عیسوی۔ حدیث کے مطابق پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس جائیں گے جو دجال کے فتنہ سے محفوظ رہی ہوگی۔ آپ ان پر شفقت فرمائیں گے، ان کے چہروں پر دست رحمت رکھیں گے اور انہیں جنت میں ان کے مراتب سے آگاہ کریں گے۔ یہ منظر مغربی برلن کی قسمت سے مماثلت رکھتا ہے۔ کئی دہائیوں تک اس کے عوام نے دباؤ، تنہائی اور سوویت بلاک کی طرف سے مسلسل خطرات کو جھیلا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ مغربی برلن استقامت کی ایک زندہ مثال رہا، جو دیوار برلن کے حصار کے باوجود کمیونزم کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ رہا۔ جب 1999 میں دیوار برلن گر گئی تو جرمن اتحاد کو ہر طرف سے یکساں پذیرائی نہ ملی۔ برطانیہ اور فرانس نے ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہیں خدشہ تھا کہ کہیں یورپ میں دوبارہ جرمن غلبہ نہ ابھر آئے۔ اس کے برعکس امریکہ نے اتحاد کی بھرپور اور غیر مبہم حمایت کی۔ اس نے اپنے اتحادیوں کو یقین دہانی کرائی، سفارتی دباؤ ڈالا اور اس بات پر زور دیا کہ جرمنی نیٹو اور یورپی برادری میں ضم رہے گا۔ یوں امریکہ نے مغربی برلن کی دہائیوں پر محیط ثابت قدمی کو ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ کامیابی میں بدل دیا۔ اسی اعتبار سے حدیث میں ایک محفوظ شدہ قوم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شفقت کی جو تصویر پیش کی گئی ہے، وہ جرمنی پر امریکی اعتراف اور تائید کی صورت میں جھلکتی ہے، جب وہ ایک نئے دور میں داخل ہوا جس کی بنیاد اتحاد اور خوشحالی پر تھی۔ دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کعبہ کا طواف کرنا، سرد جنگ میں عالمی برابری کی کوشش۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا جب دجال ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس خواب میں علامتی طور پر امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ یہاں کعبہ عالمی طاقت کے مرکز کی نمائندگی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسلامی روایت میں یہ خدا کے گھر کے طور پر مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔
جس طرح مسلمان خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح اس خواب میں طاقت کے اس علامتی مرکز کا طواف عالمی غلبے کی جستجو کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حدیث کی علامتی تعبیر سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان عالمی طاقت کے مقابلے کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امریکہ کی نمائندگی کرتے ہیں جو عالمی قیادت سنبھالے ہوا تھا، جبکہ دجال سوویت یونین کی علامت ہے جو ہمیشہ امریکہ کے پیچھے رہ کر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ کعبہ کا طواف امریکہ اور سوویت یونین کے عالمی اثر و رسوخ کی علامت ہے، جہاں امریکہ نے اپنی برتری قائم رکھی۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا طواف کے دوران براہ راست ایک دوسرے سے نہ لڑنا اس حقیقت کی علامت ہے کہ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جتنی بھی جھڑپیں یا مارکے ہوئے وہ سب بالواسطہ تھے، براہ راست جنگ کبھی نہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کر طواف کرنا سرد جنگ کے دوران امریکہ کے اہم اتحادیوں یعنی برطانیہ اور جرمنی، مغربی جرمنی کی حکمت عملی کے تحت صف بندی اور فیصلہ کن سیاسی حمایت کی علامت ہے۔